آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ کی ملاقات۔ آرمی چیف نے علاقائی صورتحال اور خطے میں امن کے لیے پاک فوج کے کردار پر روشنی ڈالی۔ کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف آہنی دیوار کے طور پر کام کر رہا ہے۔ عالمی برادری کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی عظیم قربانیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اعلیٰ سرکاری افسران کے موبائل فون ہیک کرنے کی سازش بے نقاب۔ واٹس ایپ اور موبائل ہیکنگ لنک بھیج کر معلومات کے حصول کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کابینہ ڈویژن نے تمام افسران کو چوکنا رہنے اور ایسے کسی بھی میسج کا جواب نہ دینے کی ہدایت کر دی۔ آپ 14 دسمبر پلس 54 ڈیز تو ڈیٹ نکل آئے گی، لیکن اگر یہ پیچھے عمل آتا ہے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے الیکشن کی تاریخ بتا دی۔ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 14 دسمبر کے بعد 54 دن جمع کر لیں، الیکشن کی تاریخ نکل آئے گی۔ احسن اقبال نے کہا آئندہ انتخابات پر الیکشن کمیشن کو تجاویز دی، شفافیت پر خدشات کا اظہار بھی کیا۔ الیکشن کمیشن نفرت انگیز تقاریر روکنے کے لیے نظام وضع کرے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ حلقہ بندیوں اور انتخابی فہرستوں کی تجدید کے کام کا آغاز کر دیا، دونوں کام ساتھ ساتھ مکمل کیے جائیں گے۔ ٹرائل کورٹ نے جو کیا غلط کیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی اور ضمانت کی اپیلوں پر ریمارکس۔ کہا سماعت پیر تک ملتوی کرتے ہیں اور اگر کوئی نہ بھی آیا تو فیصلہ کر دیں گے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز غیر حاضر، معاون وکیل نے بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ضمانت کا معاملہ چل رہا ہے، یہ غلط بات ہے۔ سپریم کورٹ نے نگراں وزیر اعظم کے مشیر احد چیمہ کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر نیب اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ جسٹس اطہر من اللہ نیب پر برہم، ریمارکس دیے کہ احد چیمہ 3 سال جیل میں رہے، اب نیب کہتا ہے کیس ہی نہیں بنتا۔ احد چیمہ کے جیل میں گزارے 3 سال کا مداوع کون کرے گا؟ نیب کے رویے کی وجہ سے اسد منیر نے خودکشی کی۔ اسد منیر انتقال کے بعد عدالت سے بری ہو گئے۔ احتساب بیورو سیاسی انجینئرنگ کے لیے مشرف نے بنایا تھا، جسے نیب خود ثابت کر رہا ہے۔ جو کچھ نیب کرتا رہا ہے اس کی ذمہ داری کس پر ڈالی ہوگی؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ میرے ایک دوست کو نیب نے بطور گواہ بلایا اور 5 گھنٹے بٹھائے رکھا اور اس کے بعد کہا کہ بعد میں آئیے گا۔ سائفر گمشدگی کیس میں شاہ محمود قریشی مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے فیصلہ سنا دیا، ایف آئی اے نے 9 روز کا جسمانی ریمانڈ مانگا تھا۔ مہنگائی سے جینا دو بھر، کراچی میں بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کے خلاف جامع کلاتھ مارکیٹ میں تاجروں اور جماعت اسلامی کا احتجاج۔ مظاہرین کا کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ پشاور اور نواحی علاقوں میں بھی مہنگی بجلی کے خلاف مظاہرے، مظاہرین نے بجلی کے بلوں کو آگ لگا دی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 84 پیسے کا اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر 301 روپے 6 پیسے میں فروخت۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں استحکام، 314 روپے میں فروخت۔ کراچی کے علاقے لزبیلا چوک کے قریب نالے میں دھماکہ، 7 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے نالے کا فرش اکھڑ گیا، نالے پر قائم دکانوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ ڈنمارک نے قرآن پاک کی بے حرمتی پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا۔ ڈینش وزیر انصاف کہتے ہیں جلد قرآن پاک کی بے حرمتی پر پابندی لگائیں گے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کو 2 سال تک قید کی سزا دیں گے۔ عوامی مقامات پر مذہبی کتابوں کی بے حرمتی کا خاتمہ ضروری ہے۔ اور رومان کی علامت، مزاحمت کا استعارہ، اردو ادب کے عظیم شاعر احمد فراز کے انتقال کو 15 برس بیت گئے۔ مضامین عاشقی ہوں یا جبر کی قوتوں کے خلاف گونجدار آواز، احمد فراز کی شاعری ہر دور میں پڑھنے اور سننے والوں کا دل موہ لیتی ہے۔
ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔